السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب میں ایف ایس سی میں گیا تھا تو مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ پہلے میں آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا رہا، پھر ایک بریگیڈ صاحب تھے، انہوں نے غالباً والد صاحب کے کورس میٹ ہوں گے یا کچھ کورسز سینئر ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جناب میرے 2-3 بچے سر سید سے پڑھیں، تینوں ماشاءاللہ فوج میں ابھی۔ تو فوجی آدمی ہوتا ہے وہ اسے اگر کوئی دوسرا فوجی کسی چیز کے بارے میں ریکمینڈ کر دے تو دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اسی کی بات مانے گا۔ والد صاحب نے مجھے بھی پھر سر سید میں بھجوا دیا، ایف جی سر سید، مال روڈ راولپنڈی پہ۔ تو اینی ہاؤ مجھے وہاں گئے کچھ عرصہ ہی ہوا کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا نیٹو فورسز کی جانب سے، اور ہمارے افواج پاکستان کے کئی جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے وہاں پہ۔ تو ہمارے کلاس کے کوئی 3-4 بچے تھے، فوجیوں کے بچے تھے، تو انہوں نے کہا یار شہیر یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس میں ہمارے والد بھی ہو سکتے تھے، تمہارے والد بھی ہو سکتے تھے، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نیا نیا انجمن طلبہ اسلام میں گیا تھا، اے ٹی آئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، تو میں اس میں گیا۔ میں نے کہا یار احتجاج کرتے ہیں۔ کہتے کہاں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میرا تو ہوم گراؤنڈ اے پی ایس آرڈننس ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارا اچھا رابطے ہو چکے ہیں، 4 سال میں نے وہاں پڑھا، تو آرمی پبلک اسکول کے سامنے کر لیتے ہیں۔ وہاں کے بچوں کو خیر میں نے میسج کیے، کالز کیں، انہیں بلایا، 1-2 دن ہم نے کیمپین کی اور کہا کہ یار تم لوگ سارے جو ہو فوجیوں کے بچے ہو، تمہارے والد بھی فوت ہو سکتے تھے، یہاں شہادت ان کی ہو سکتی تھی، تو ہمیں نکلنا ہوگا، ان نیٹو فورسز کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا اور یہ سارا۔ تو وہ جو 3-4 بچے جنہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا، وہ انہوں نے مجھے جب موٹیویٹ کر دیا، میں نے پوری کیمپین چلا دی۔ اینڈ پہ میں نے جب ذمہ داریاں بانٹنے کی بات آئی اور جب بالکل قریب آ گیا، مطلب احتجاج سے آدھے گھنٹے پہلے کی بات تھی، ابھی چھٹی ہونی تھی کالج سے کہ ہم نے احتجاج کے لیے چلے جانا تھا، تو میں نے کہا چلو بھائی تم لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار ہم نے پاپا سے پوچھا تھا تو پاپا نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ میں کہ یار میرے پاپا نے کون سا کوئی الیکشن آفس کھول کے دے دی ہے مجھے، وہ اجازت کیسے ملتی ہے گھر سے؟ چلو شاباش یہ جھنڈا پکڑو اور نکلو۔ عموماً جو لوگ اس ایٹماسفیئر میں پلے بڑے ہوں گے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے، کیونکہ سارا کچھ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جاتا تھا، تو زیادہ تر ہمارے جو فوجیوں کے بچے ہیں وہ ممی ڈیڈی ٹائپ کی لاٹ ہوتی تھی۔ تو میں تھوڑا سا منفرد صرف اس وجہ سے تھا کہ مجھے بچپن سے ہی ابا جی نے وہ گاؤں بھیجنے کی عادت تھی انہیں کہ ہر مہینے ڈیٹ کے بعد تم نے گاؤں لازمی جانا ہے، اور عموماً تو ہفتے کے بعد بھی ہم لوگ گاؤں جایا کرتے تھے، اور اکثر لوکل سفر مجھ سے کرواتے تھے ہائیس کا، کہ تمہیں پتہ ہو کہ یار ہم لوگ کہاں سے پلے بڑے ہیں، کس طرح زمینوں میں وہ ہل چلاتے رہے ہیں کھیتوں میں، اور کتنی ہارڈ شپس کے بعد جا کے ہم لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں، تو تم لوگ ہواؤں میں نہ اڑو۔ اینی ہاؤ اس وجہ سے تھوڑا سا انٹریکشن سول کمیونٹی کی سویلینز کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا، اور بڑا ایسی گراؤنڈ ریئلٹیز جو کہ باقی لوگ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتی، وہ ہمیں ہو گئی تھی بچپنے میں ہی، اور لوگوں کے کیا مسائل ہوتے تھے وہ ساری چیزیں۔ تھوڑا بہت وہ سیاسی بیک گراؤنڈ اس حوالے سے تھا کہ چچا دادا وغیرہ وہ چیئرمینی کے الیکشن وغیرہ لڑتے رہتے تھے، تو وہ لوگوں کے مسائل وہ سارا دیکھنا۔ عموماً جب یہ عید کے دنوں میں سو جاتے تھے شام کو تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہاں مہمانوں کو ساروں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ احتجاج ہم نے کیا، اور تقریباً کوئی 400-500 بچہ اکٹھا ہو گیا، اے پی ایس آرڈننس کا، ایف جی سر سید کا، فوجی فاؤنڈیشن کالج، یہ جو 12 کور کی جانب سے نمبر 1 کالج ہمیشہ سے ڈکلیئر ہوئے، 12 کور یہ نہیں وہ تو کوئٹہ والی ہے، 10 کور غالباً یہ پنڈی کی جو کور ہے اس کی جانب سے نمبر 1 کالج ہمیشہ ڈکلیئر ہوا۔ پھر ایف جی سر سید بھی بڑا ٹاپ آف دا کلاس یہ کالج رہا، وہاں کے بچے آگے، وہ میسج اتنا سرکولیٹ ہوا، احتجاج 1.5-2 گھنٹے چلتا رہا۔ لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئے ان کے لیے، کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایف ایس سی میں ہمیں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا گئے ہوئے فرسٹ ایئر میں، تلاوت بھی میں نے خود کی، نعت بھی میں نے خود پڑھی، تقریر بھی میں نے خود کی، اس کے بعد پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی میں نے خود لگایا، اور جھنڈا بھی میں نے خود ہی لہرایا، باقی سارے بت بن کے کھڑے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ انہیں موٹیویٹ کر کے اس طریقے سے لائے۔ پھر اس کے اگلے سال ایک گستاخانہ فلم بنی، امریکہ میں ایک شخص نے بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس میں کافی زیادہ غم و غصے کی کیفیت پائی گئی ہم سب لوگوں میں، نوجوانوں میں۔ تو ہم نے بہت بڑی کیمپین لانچ کی،
2,000 بچوں کو مختلف کالجز کے کنٹونمنٹ کی کالجز کے بچوں کو اکٹھا کیا، جو کہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا. آپ کسی پرائیویٹ کالج میں بھی چلے جائیں، تنظیمیں نہیں چلتی. ہم نے ایون فورسز کے کالجز میں بھی اپنا نیٹ ورک بنا کے رکھا کہ یار، کیونکہ پلے بڑے وہاں تھے. اینی ہاؤ 2,000 بچے اور 1,000 وکیل پنجی کچہری میں نے ایڈریس کر کے انہیں اکٹھا کیا. میں نے کہا بھائی یہ نہ دیکھو کہ تمہیں دعوت دینے والا ایک 16-17 سال کا بچہ ہے، یہ دیکھو کہ وہ کس عظیم مقصد کے لیے تمہیں دعوت دے رہا ہے. تو آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور ناموس کا معاملہ ہے، ہم سب ایک ہوں. تو 1,000 وکیل ہمارے پاس آیا. اس وقت جی ایم شاہ صاحب ایک سینئر وکیل تھے، گولڈ میڈلسٹ بھی تھے وکلاء کی تحریک کے، اور اوور آل بھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. باقی کافی وکلاء نے سپورٹ کیا جو بعد میں پنڈی بار کے پریزیڈنٹس بھی رہے. اینی ہاؤ وہ ریلی ہم لوگ نکال کے گئے. جنرل حمید گل کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے ان سے اکثر ملاقات ہماری ہوتی تھی. تو انہوں نے اس دن گاڑی بھیجی کہ برخوردار اس پہ کھڑا ہو کے جو ہے نا تم نے خطاب کرنا ہے. تو ہم لوگ ایمبیسی کی طرف گئے. تو سارے وہ زیادہ تر کیونکہ ایسے کالجز میں وہ آرمی آفسرس کے یا جوانوں کے بچے ہوتے تھے، تو وہ جب گئے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بس نعرے لگانے ہیں، زندہ باد مرد آباد، واپس آ جانا ہے. بہرحال پلان بھی یہی تھا کہ کچہری چوک تک جانا ہے، لیکن وہاں اتنا لہو گرمایا ہوا تھا کہ ہم نے کہا نہیں، ایمبیسی کی طرف موو کرتے ہیں. وہاں گئے تو وہ ربڑ بلٹس بھی چلیں، شل بھی پھینکے گئے. وہ مرچوں والا پانی جو ہوتا ہے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں وہ مرچیں شرچیں ڈال کے پانی میں وہ ساری انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا. بہت برا حال ہو گیا. تو وہ جو باقی بچے تھے اسلامک یونیورسٹی کے وہ تو صحیح سلامت واپس آ گئے. تو ہمارے ساتھ جو بچے گئے تو وہ تو بیچارے آدھے بے ہوش ہو گئے. انہیں کسی کو رات کو ہوش آیا، کسی کو اگلے دن جا کے ہوش آیا. انہیں تب اندازہ ہوا کہ یار یہ جو ہم لائف جی رہے تھے وہ تو کوئی اور لائف تھی. اصل زندگی تو یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ابھی تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے ایک بڑا پروان چڑھا اس تحریک کو، اور وہاں سے ہم نے آج سے یہ جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ غالباً 2011 کی بات ہے. 2011 اور 2012 میں یہ دونوں ہم نے احتجاج کیے تھے. اب 2019 سے 7-8 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، اور اب میں بھی جانتا ہوں 6-7 ناموں کو، اور ہمیشہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اور جب بھی ملتا ہوں بڑے زبردست طریقے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ جو وہ نوجوان جب ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے اس وقت انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اور آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ الحمدللہ اگر گوگل پہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ موسٹ پاپولر اسٹوڈنٹ لیڈر آف پاکستان تو الحمدللہ میرا نام سر فہرست ہوتا ہے اس میں. تو اس میں یہ میں ہمیشہ کہوں گا کہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ہاں انیشیلی آپ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے آپ اپنے اون پہ ہی شروع کرتے ہیں سارا کچھ. جس طرح میں نے کہا پریس سیکریٹری بھی آپ ہی ہوتے ہیں، فائنانس سیکریٹری بھی آپ ہی ہوتے ہیں، جنرل سیکریٹری بھی آپ ہی ہوتے ہیں، اور ناظم اعلیٰ بھی آپ ہی ہوتے ہیں. سارا کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے آپ کے پاس ٹیم بنتی ہے آہستہ آہستہ. اور آج الحمدللہ میں ان چند اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیوز میں سے ہوں جنہیں ہر طلبہ تنظیم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہر طلبہ تنظیم اپنے پروگرامز میں بلاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے افیلیٹڈ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی الحمدللہ ان 8-9 سالوں میں نے کسی خان ملک چودھری کا نعرہ نہیں لگایا. میں نے ہمیشہ جو نعرہ ہمیں گھٹی میں ملا تھا وہ سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ تھا، اور اسی بنیاد پہ اسی صدقے میں ساری عزتیں ملیں. اور میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ بیٹا یا میرے بھائی، پیپل لائک اس دے آر آلویز یوزڈ لائک اے ٹیشو پیپر. ہمیشہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں لوگ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو خان صاحب یا ملک صاحب یا چودھری صاحب ہوتے ہیں وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک لیتے ہیں اپنا مقصد پورا کر کے. یا وہ بچہ جب جیل جاتا ہے تو اس کی کال بھی نہیں اٹھائی جاتی، یا اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہی خان صاحب جو اسے کہتے تھے تم میرا شیر ہو وہ اس کی کال بھی نہیں اٹینڈ کرتے. تو کوشش کرو بجائے اس کے کہ خان ملک چودھری کے نعرے لگاؤ طلبہ تنظیمات میں آ کے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نظریے کی خدمت کریں، انہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئیں، اور اسلام، پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنا کردار ادا کریں. ورنہ یہ جو نسل ہے یہ بالکل ضائع کی جا رہی ہے اسی بیس پہ کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے دل سے وہ عشق مصطفیٰ کی تڑپ کو نکال دو، دین اٹس ویری ایزی ٹو کانکر دیم. ان کو آپ قبضہ کر سکتے ہو ان لوگوں پہ. اگر دل سے وہ تڑپ نکال دی جائے تو پھر آپ انہیں فرقہ واریت میں الجھا کے پھینک سکتے ہو، پھر آپ انہیں پنجابی پٹھان کی جو ہے تفریق میں ڈال کے آپ انہیں یوز کر کے پھینک سکتے ہو. تو یہ جو قومی پرچم ہے نا،
اسے میں نے ہمیشہ تعویذ سمجھا. ایون گھر میں بھی میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک قومی پرچم میں نے اپنے سینے پہ لگایا ہوتا تھا. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آئی ڈونٹ لو دس پاکستان کہ میں یہاں پیدا ہوا. آئی لو دس پاکستان کیونکہ اٹ از دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک وچ واز میڈ آن دا نیم آف اسلام. اور یہ پرچم میرے لیے ایک تعویذ کی مانند ہے کیونکہ اس پرچم کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا سے ہے. اور میں اعلان اکثر جگہوں پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. لہٰذا اس کے لیے کام کریں اور اسے عبادت سمجھ کے کام کریں کہ آپ نے واقعی اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے جس پاکستان کو بنایا ہی اسلام کے دفاع کے لیے گیا تھا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.